الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ سن 1445 ہجری شروع ہو گئی ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں محرم الحرام سے سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر سال ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ باقی مہینوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کی الگ سے فضیلت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو محرم بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی حیثیت، اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک تو نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، دوسرے اس مہینے کے اندر ہماری اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے حادثات اس مہینے میں پیش آئے کہ جن کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ زندہ قوم کی علامت اور زندہ قوموں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑے بزرگوں کی تاریخ کو اور اپنی ہسٹری کو یاد رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں کے کارنامے کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے۔ تو زندہ قوموں کی نشانی یہی ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر ہوئی۔ نبی کے زمانے میں یہ ہجری تاریخ نہیں تھی۔ اس وقت لوگ مختلف واقعات اور مختلف حادثات کو سامنے رکھ کر یاد رکھتے تھے، تاریخ کو، دنوں کو یاد رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے بہت سارے خطوط روانہ کیے اپنے گورنروں کے نام، اپنے حاکموں کے نام، تو ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضرت عمر کا خط آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو ایک مشورہ دیا کہ حضرت آپ جو بھی خط بھیجتے ہیں، کوئی حکم بھیجتے ہیں، تو اس پر کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حکم کب آیا، کون سا خط کب کا ہے۔ تو اگر کوئی ایک تاریخ متعین ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، صحابہ جمع ہوئے، حضرت عمر نے مشورہ مانگا کہ بتاؤ کون سی تاریخ کا تعین کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے تاریخ رکھی جائے۔ اس کو آپ نے رد کر دیا۔ کسی نے کہا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اس وقت سے تاریخ رکھی جائے، یہ رائے بھی رد ہو گئی۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے اس وقت سے ہماری تاریخ شروع ہوگی۔ ہماری تاریخ کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر ہوگی، کیونکہ جب سے حضور نے ہجرت کی ہے اس وقت سے اسلام کو ایک قوت ملی ہے، اور اس وقت سے اسلام پھیلتا اور پھولتا گیا ساری دنیا کے اندر، مسلمانوں کی عزت میں، مسلمانوں کی شان و شوکت میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ تو ہجرت سے مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہے، اسلام کی شان و شوکت دنیا کے اندر بڑھی ہے، اسلام کو ترقی ہوئی ہے، لہٰذا ہماری تاریخ اور ہمارے کیلنڈر کی بنیاد وہ ہجرت کا واقعہ ہوگا۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت سے لے کر کے تاریخ کا تعین ہو گیا۔ تو اب 1445 ہجری چل رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 1445 سال گزر گئے، 1445واں سال چل رہا ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کے پیچھے کا پس منظر یہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو اپنے یہ اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ان کے نام معلوم نہیں ہیں، صرف 2-4 مہینوں کو جانتے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ سب کو معلوم ہے، رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے، ایک محرم کا معلوم ہوگا اور ایک ربیع الاول کا معلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ اور باقی مہینے ہیں، پورا کیلنڈر ہے 12 مہینوں کا، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو پورے مہینوں کے نام یاد ہوں گے۔ اسی طریقے سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو سال کے بیچ میں مہینوں کی تاریخ یاد رکھتے ہوں گے کہ آج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کیا تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہماری اپنی تاریخ ہمیں پتہ نہیں، جبکہ بہت سارے احکام دین اسلام کے اسی کیلنڈر سے متعلق ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں چاند دیکھ کر کے، بقرعید کے دن کا تعین ہوتا ہے چاند دیکھ کر کے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں بھی چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، اب وہ عدت گزارے گی تو اس میں بھی اس چاند کی تاریخ کا ہی اعتبار ہوگا۔ قربانی کرتے ہیں، اس میں ہمیں جانور کی عمر دیکھنی ہے تو اس میں بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اس کی عمر دیکھی جائے گی۔ اگر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ جانور اتنے سال کا ہو جاتا ہے جتنا شریعت میں اس کی شرط ہے، تب اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس اسلامی کیلنڈر سے ہے، لیکن ہمیں اس کی تاریخ اور اس کے مہینے کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جس طرح انگریزی تاریخ اور مہینے معلوم ہوتے ہیں، جنوری فروری ہمیں معلوم ہے، اس کی تاریخ یاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے اس اسلامی کیلنڈر کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج اسلامی تاریخ اور ہجری تاریخ اور قمری تاریخ، چاند کی تاریخ کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاملات جہاں ہم انگریزی تاریخ لکھیں اس میں یہ تاریخ بھی درج کریں، اور یہ تاریخ لکھیں گے، اس تاریخ کے مطابق اپنے معاملات کریں گے، شادی بیاہ کی تاریخ بٹھائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کام کے اندر برکت ہوگی، کیونکہ یہ ایک سنت عمل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے ذمے میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے ان کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ تاریخ کس نے شروع کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے، تو ان کی اس سنت پر ہم عمل کریں گے
اس تاریخ کے اعتبار سے اپنی شادی بیاہ کی تاریخ متعین کریں گے، اور اپنے کاروبار کے معاملات میں جہاں ہم انگریزی تاریخ لکھتے ہیں یہ تاریخ بھی لکھیں گے تو اس کام کے اندر برکت ہوگی اور ایک سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو ہمیں انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ اپنی اس اسلامی اور ہجری تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی فضیلت میں نے بتائی کہ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی ترغیب آئی ہے، اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، خاص کر کے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ محرم کے مہینے میں جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر محرم کے مہینے میں۔ پھر اس کے بعد خاص کر کے اس کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی 10ویں تاریخ کا یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، وہ گناہ اللہ گزشتہ 1 سال کے معاف فرما دیتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کے بدلے میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں آپ نے دیکھا یہودی لوگ اس 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ فرعون غرق ہو گیا تھا، سمندر میں ڈوب گیا تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی۔ اس خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ کو زیادہ ماننے والے ہیں، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی یوم عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ مخالفت کیسے ہوگی؟ یہودی لوگ بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اب ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو مخالفت کا طریقہ کیا کہ وہ لوگ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو۔ 10ویں تاریخ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لو یا 11 تاریخ کا روزہ رکھ لو، تو 2 روزے ہو جائیں گے۔ اس طرح 10ویں محرم کا روزہ بھی ہو جائے گا اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، وہ صرف ایک رکھتے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو ایک تو یہ عمل جس کی ترغیب آئی ہے اور جس کی فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں روزہ رکھنے کی، ایک تو پورے مہینے کی فضیلت ہے کہ محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھیں گے، ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر، اور ایک خاص فضیلت 10ویں محرم کی ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گزشتہ 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ساتھ میں نبی نے فرمایا ایک دن یا تو 10 محرم سے پہلے یعنی 9 تاریخ کا یا بعد یعنی 11 تاریخ کا روزہ ملا لو۔ تو ایک عمل تو محرم کے مہینے میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے، سنت اور شریعت سے۔ دوسرا عمل جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اوپر اپنی وسعت کے مطابق انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، حلال مال سے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اپنے گھر والوں پر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے 10ویں محرم کو، یعنی گھر میں اچھا کھانا پکائے، گھر والوں کو اچھا کھلائے۔ یہ ترغیب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اور فرمایا اس عمل کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورے سال رزق میں برکت فرمائیں گے، پورے سال رزق کے اندر
برکت ہوگی 10 محرم کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر اچھے سے اچھا خرچ کریں گے تو پورے سال رزق کے اندر برکت ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس کے بعد مشہور محدث ہیں، اور سفیان بن عیینہ، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، واقعی اس دن یہ عمل کرنے سے پورے سال رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا کام، بس یہ 2 عمل ثابت ہیں، اور یہ عمل بھی جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جو روزہ رکھنے کی بات ہے یا 10ویں محرم کو جو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنے کی بات ہے، یہ صرف ایک عمل ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ایک مستحب عمل کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کی کوئی خاص تاکید آئی ہے، بس یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آدمی اگر ایسا کرے تو ایک برکت والا کام ہوگا، اور نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بس اس درجے میں یہ عمل ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو کام محرم الحرام میں ہم کرتے ہیں یا ہمارے دوسرے بھائی کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں سماج میں کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے کام قرآن و حدیث کے اور شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث سے اور شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے، اس کی برکتیں حاصل کرتے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی جو دین کو نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس مہینے میں ایسے کام کرتے ہیں کہ الٹا ان کو گناہ ہوتا ہے اور وہ اس مہینے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ یہ مہینہ شروع ہوا، چاند جیسے ہی نظر آیا ڈھول بجنا شروع ہو گیا، جیسے ہی چاند نظر آیا ڈھول کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں، صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، اس کے بعد کے بزرگوں نے نہیں کیا، ہمارے علماء نے نہیں کیا، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہے، ڈھول بجانا ایک تو ویسے ہی ناجائز ہے، اور دوسری بات ڈھول بجایا جا رہا ہے، سونے والوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر میں محلے میں پڑوس میں بیمار آدمی ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہے، دوسرے انسانوں کو، بیماروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن و حدیث کے خلاف ہم نے عمل شروع کر دیا اس بابرکت مہینے میں، اس کے بعد دوسروں کو ہمارے اس عمل سے تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ یہ کون سا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس مہینے میں ہم شادی بیاہ نہیں کرتے، اس مہینے میں ہم کوئی ایسی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اسلام کے اندر کوئی دن غم کا دن نہیں ہے، کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور شہادت مذہب اسلام کے اندر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شہادت یہ تو اللہ کا انعام ہے، مسلمان کے لیے تحفہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر وہ شہید ہو گیا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی خاطر ان کو قبول کر لیا، وہ اللہ کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی دشمن کے سامنے اور کسی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، تو فخر کی بات ہے۔ تو اس پر غم منانا یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف ڈھول بجا رہے ہیں، یہ کیسا غم ہے؟ ایک طرف غم ہے اور دوسری طرف ڈھول بجا رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، اس وجہ سے ہم ماتم کرتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں اور بلیڈ مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اپنے جسم کا خون بہاتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کام پر لگاتے ہیں، بچوں کو بندر بھالو پتہ نہیں کیا کیا اس مہینے کے اندر بنا کر کے اس کو بھگاتے ہیں راستوں میں۔
یہ کام کر رہے ہیں غم حسین کے نام پر، حضرت حسین کی شہادت کے نام پر، اور دوسری طرف ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ تو دونوں باتوں کے اندر اختلاف ہے، ایک طرف غم بھی منا رہے ہیں اور دوسری طرف ڈھول بھی بجا رہے ہیں جو خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ذرا عقل لگا کر کے سوچیں، اگر کسی کا باپ مر جائے کیا وہ اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول بجاتا ہے؟ کسی کا دادا مر جائے، کسی کے گھر میں کوئی اور انتقال کر جائے، کوئی عزیز قریب رشتہ دار مر جائے، کیا وہ اس کی موت پر ڈھول بجائیں گے؟ نہیں بجائیں گے۔ وہاں غم ہوگا، وہاں آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ یہاں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، ایک طرف اس کو بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف ڈھول بجا رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ تو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف یہ بات ہے۔ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ الگ مسئلہ۔ تو ایک یہ ہے۔ دوسری چیز تعزیہ بناتے ہیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے جنگ میں جو گھوڑا تھا اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے، پھر اس تعزیے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جاتا ہے، اس پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اس کے سامنے منتیں مانگی جاتی ہے، اولاد کی دعا مانگی جاتی ہے، صحت کی شفا کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد جس طرح کعبہ کا طواف کرتے ہیں اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کی زیارت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کتنی غلط بات ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ کیا جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اسی کی پوجا کر رہے ہو، اسی کی عبادت کر رہے ہو، اسی کو خدا سمجھ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے تعزیہ انسان خود بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کو تراش کر کے اس میں ڈیزائن بنا رہا ہے، اس کو تیار کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور اس سے اولاد کی اور شفا کی دعا مانگ رہا ہے، اس کی زیارت کو امام حسین کی زیارت سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس سے دعا مانگتے ہیں، اس کے ارد گرد کعبہ کی طرح چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کو امام حسین کی زیارت سمجھتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ایسا سمجھنے والا، ایسا کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں وہ مشرک لکھا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر جیسے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا انکار کر دے اس کی معافی نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نفع دینے والا، نقصان دینے والا سمجھتا ہے، کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے، یہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ ہم اس تعزیہ کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور پھر اس کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے کہنے سے ہمیں کچھ نفع ہوگا، کچھ نقصان ہو جائے گا۔ یہ بالکل کھلا ہوا شرک ہے۔ اور جو کام شرک ہو، شریعت کے اعتبار سے ناجائز و حرام ہو، اس کے اندر چندہ دینا، اس میں مدد کرنا، وہ بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ جب تعزیہ بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک اس کے اندر ہے، تو پھر اس میں مدد کرنا، اس میں چندہ دینا، یہ بھی شرک اور ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے چندہ مانگنے کے لیے، آپ سے مدد مانگنے کے لیے، تو آپ کو صاف انکار کر دینا ہے کہ ہم نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور ناجائز اور حرام چیز کے اندر مدد کرنے والا بھی ناجائز اور حرام چیز کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی چوری نہیں کر رہا لیکن چور کی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی چور کے ساتھ مجرم ہوگا۔ ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا لیکن قاتل کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تو قاتل کے ساتھ وہ بھی مجرم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی تعزیہ نہیں بنا رہا، تعزیہ کے سامنے دعا نہیں کر رہا، اس کے ارد گرد چکر نہیں لگا رہا، لیکن تعزیہ بنانے والوں کی مدد کر رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، ان کے لیے اور دوسری چیزوں کا انتظام کر رہا ہے، تو جس طرح وہ گناہ کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ مدد کرنے والا، یہ چندہ دینے والا آدمی بھی مجرم ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے نہ تو ہم گناہ کے کام اور یہ حرام کام خود کریں اور نہ اس کام میں کسی کی مدد کرے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو پیار سے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ اگر ان کی بات سمجھ میں آتی ہے تو بہت اچھا، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو ہمیں زور زبردستی نہیں کرنا کہ نہیں ہم لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں گے، تعزیہ ہم بننے ہی نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ جو آدمی سمجھتا ہو اس کو پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ سمجھا دینا ہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کام سے بچو۔ اگر وہ آدمی بات سمجھ جاتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں سمجھتا تو ہم نے اپنا کام کر دیا، اب وہ جانے اور خدا جانے، ہمیں اس کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ تو جو بات صحیح ہے وہ آپ کو معلوم ہو گئی، جو بات غلط ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب اس کو دوسروں تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم صرف پہنچائیں گے، کسی کو زبردستی اس پر عمل نہیں کروا سکتے۔ تو اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، اور اس مہینے میں خاص طور سے کالا لباس پہننا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، خوشی کی تقریب نہ کرنا، کوئی کاروبار شروع نہ کرنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت سارے بھائی سامنے سے بلی گزر گئی، راستے سے جا رہے تھے تو اب واپس ہو جائیں گے، آج یہ کام نہیں کریں گے، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محرم غم کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم کالا کپڑا پہنیں گے، عورتیں بناؤ سنگار نہیں کریں گی، گھر کے اندر ہم مچھلی نہیں پکائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں سننے میں روز آئے دن ایک نئی چیز معلوم ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جس طرح اور دنوں میں ہم سب کام کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور جو کرنے کے کام میں نے بتایا، اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ ہے، رکھیں گے ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کام 10ویں محرم کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر وسعت کے مطابق خرچ کرے، اس کی برکت اللہ پورے سال رزق میں عطا فرمائیں گے، بس یہ کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سب کا سب قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی خاطر انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ یہ تو فخر کی بات ہے، ہمیں فخر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے اس شہادت والے واقعے پر غم منانا چاہیے۔ غم نہیں کرنا، بلکہ فخر کے ساتھ ہمیں بیان کرنا ہے کہ حسین نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں، تو حسین پر ہمیں فخر ہے، اس پر غم نہیں منانا۔ اب کچھ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو حسین سے محبت ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں۔ حسین سے محبت ہوتی تو حسین کا غم مناتے، حسین سے محبت ہوتی تو حسین کے نام پر یہ بھی تماشا کرتے سڑکوں پر، حسین سے محبت ہوتی تو اپنے بچوں کو یہ بھی بھالو اور بندر بنا کر کے نچاتے تعزیہ کے ارد گرد۔ اگر حسین سے محبت ہوتی تو یہ بھی حسین کے نام پر اپنے سینے کو کوٹتے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ایسا اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حسین کی محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم تعزیہ بنائیں، حسین کی محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے ہم ڈھول بجائیں، حسین کی محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر تماشا کریں۔ حسین سے اگر واقعی محبت ہوتی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو حسین نے میدان کارزار میں بھی نماز قضا نہیں کی۔ آج نرم نرم بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی فکر نہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں، کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے۔ حسین نے تو میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، سجدے کی حالت میں ان کا سر تن سے جدا ہوا، جبکہ ہر طرف سے بارش ہو رہی ہے، تیروں کی تلوار چل رہی ہے، ان کے خاندان کے افراد شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس حال میں بھی حسین نے نماز قضا نہیں کی۔ آج حسین کی محبت کے نام پر تماشا کرنے والے ذرا ان کا حال دیکھے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، نماز کا ان کی زندگی میں کوئی تصور نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 دن ڈھول بجا کر کے، تعزیہ بنا کر کے، حسین کے نام پر تماشا کر کے حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔
حسین سے محبت ہمارا ایمان ہے. حسین سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حسین سے جس کو محبت نہیں ہوگی وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. سردار سے محبت نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا. تو حسین سے محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں تبھی ہم حسین سے محبت کرنے والے. حسین سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ جو کام حسین نے کیا اور جس کام کی خاطر حسین نے اپنی جان قربان کر دی ہم اس کام کو کرنے والے ہوں. ہم نماز قائم کرنے والے ہوں. اللہ کے دین کی خاطر جس چیز کی قربانی کا مطالبہ ہو ہم ہنستے کھیلتے اس چیز کو قربان کر دے, اپنی جان کی بازی لگا دے, تب جا کر کے ہم حسین سے محبت کرنے والے ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ماتم سے منع کر رہے ہیں, تعزیہ بنانے سے منع کر رہے ہیں, ڈھول بجانے سے منع کر رہے ہیں, اس کا مطلب حسین سے محبت نہیں ہے. تو حسین سے محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں حسین سے محبت نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا, حسین سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے بہت ہی اچھا شعر کہا, اس نے کہا کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. دل میں حسین کی محبت نہیں تو نبی کی محبت بھی نہیں ملے گی, جنت میں داخلہ بھی نہیں ملے گا. تو حسین سے محبت ہمارا ایمان ہے, لیکن اس محبت کے نام پر ہم سڑکوں پر تماشا کریں, ہم اس محبت کے نام پر وہ کام کریں جو شریعت کے خلاف ہو, جو خود حسین نے کبھی نہ کیا ہو, نہ حسین کے بعد کسی نے کیا ہو, ہم اس کام کو کریں اور کہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے. یہ محبت جھوٹی محبت ہے, یہ صرف زبانی دعویٰ ہے, اس کو حقیقی محبت نہیں کہا جاتا. بہرحال تو محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں ہمیں صرف وہ کام کرنا ہے جو ہمیں شریعت سے جس کا ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں بدعات ہیں, خرافات ہیں, ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے اور نہ ان کاموں میں ہمیں مدد کرنا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھا دینا, اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے تو ہم اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں گے. اللہ حساب لینے والے, ہمیں کسی پر زور زبردستی نہیں کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.